السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان اور پاکستان کی سیاست میں تھوڑی بہت تبدیلی کے اشارے مل رہے ہیں، اور اس میں بلوچستان اس کا شکار ہو سکتا ہے، یعنی کہ تبدیلی کا پہلا مرحلہ بلوچستان میں ہو سکتا ہے۔ اس پہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کیسے اور کیوں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، گھنٹی کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ دیکھیں جی، میں نے کل نہیں پرسوں ایک ویلاگ کیا تھا، اس کی پوری ڈیٹیل میں نے بتائی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، جب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سرفراز بھٹی کی جگہ کوئی اور بندے کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے۔ لیکن یہ کہ دیکھیں، پہلے زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی اور انہیں یہ بتایا کہ جی آپ کے پی کے کا گورنرشپ لیں، اور ساتھ میں وفاق میں آپ کو ہم 3 وزارتیں دیں گے۔ یہ جو رکھا سامنے زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے، ایک مشورہ تھا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، میں اس حکومت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ پھر کل رات کو شہباز شریف صاحب جا کے مولانا صاحب سے ملتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ حکومت میں شامل ہوں اور حکومت کا ساتھ دیں۔ مولانا نے انکار نہیں کیا، زرداری صاحب کو تو انکار کیا، لیکن شہباز شریف صاحب جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پارٹی سے مشاورت کروں گا۔ میں آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ یہ 3 وزارتیں، ڈپٹی چیئرمین شپ سینٹ کی اور کے پی کے کی وزارت اعلیٰ اور بلوچستان میں وزارتیں، یہ شروع دن سے جب یہ حکومت بنی تھی نون لیگ کی، اس ٹائم مولانا صاحب کو آفر کی گئی تھی، لیکن مولانا صاحب نے یہ آفر نہیں مانی۔ سمجھ گئے آپ؟ بعد میں ایک مجلس شورا کی میٹنگ بلائی گئی تھی اسلام آباد میں، تو وہاں پہ مولانا صاحب نے یہ جو حکومت کی جانب سے آفر رکھا گیا تھا، وہی آفر اپنی پارٹی کے سامنے رکھا کہ جی یہ آفر آئی ہے، ابھی فیصلہ آپ کریں۔ تو مجلس شورا نے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ اس سے پہلے یہ مجلس شورا اور اس آفر سے پہلے جب بلوچستان میں حکومت بن رہی تھی، تب جمعیت علماء اسلام بلوچستان جو ہے وہ تھوڑی سی ایکٹیو ہوئی تھی۔ انہوں نے مولانا صاحب کو کہا تھا کہ آپ ہمیں موقع دیں تاکہ ہم بلوچستان کے اندر اپنے بساط کے مطابق کوئی بارگیننگ شارگیننگ کر کے حکومت میں آنے کے لینے کا کوئی ہم بندوبست کر لیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا اگر آپ کا اس طرح ہو سکتا ہے، آپ یہ کر سکتے ہو تو کر لو۔ لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ آپ کے نون لیگ اور پیپل پارٹی کا مرکز میں ایک الائنس بن گیا، پھر اسی الائنس کو جوڑا گیا بلوچستان میں، آدھا نون آدھا پیپل پارٹی، اور گورنر بلوچستان کے بقول کہ یہ 2.5 سال کا معاہدہ ہے۔ حالانکہ آپ کی بلوچستان حکومت کے لوگ دبے الفاظ میں کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ معاہدہ اپنی جگہ موجود ہے۔ میں یہ وثوق کے ساتھ اس لیے کہہ سکتا ہوں، نہ صرف گورنر بلوچستان اس معاہدے میں شامل تھے، آپ کا ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے، نون لیگ کے باقی لوگ بھی شامل تھے۔ جب حکومت سازی ہو رہی تھی تو یہ معاہدہ ہوا ہے، اس کو ایک نہیں 3 4 جگہ سے ہم کنفرم کر چکے ہیں۔ تو وہ 2.5 سال والا فارمولہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اب ہونے یہ جا رہا ہے، جو پلان یہ بنایا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے رام کیا جائے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، 12 اکتوبر کو ایک جرگہ ہونے جا رہا ہے، اس میں پی ٹی آئی، پی ٹی ایم، جمعیت، آپ کا جو ہے اے این پی، پشتونخوا، بڑی پارٹیاں جو پشتو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، وہ مرکزی سیاست کرنے والے پارٹی پی ٹی آئی، اور مذہبی سیاست کرنے والی جماعت آپ کا جمعیت، یہ تمام شامل ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک جرگہ رکھا ہے، تو جرگے میں کچھ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ اس جرگے میں اگر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے ایک اتحاد کی صورت میں ہم نے اسلام آباد میں دھرنا دے کے بیٹھنا ہے حکومت کے خلاف، تو پھر حکومت نے تو چلنا ہی نہیں ہے۔
یہ تو طے ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ سڑک پہ نہیں نکلتا، اس کو کسی کی لیڈ کی ضرورت ہے. تو لیڈ کرنے کے لیے فی الحال مولانا صاحب تیار نہیں ہیں. جب یہ جرگہ ہوگا اور جرگے میں مشترکہ اگر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے اکٹھے اسٹرگل کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ مولانا صاحب لیڈ کریں گے، پی ٹی آئی اس کا ساتھ دے گی، اور باقی اے این پی وغیرہ بھی اس کا ساتھ دیں گے، پی ٹی ایم بھی ساتھ دے گا. یہ ایک مجموعی طور پر پشتون جو نیشنلسٹ اور مذہبی جماعتیں ہیں وہ انہوں نے ایک پروگرام طے کر لیا ہے. دوسری طرف مولانا صاحب نے جب سے حکومت آئی ہے، مولانا صاحب نے ایک ایگریسو سیاست اسٹارٹ کی ہے، اور مولانا کا گراف پہلے سے الیکشن سے پہلے سے زیادہ جو ہے گراف ان کا بڑھ رہا ہے. ابھی انہوں نے کے پی کے میں جتنے جلسے کیے ہیں وہ ایک تاریخی جلسے انہوں نے کیے ہیں. ابھی حکومت کو یہ بھی خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو اگر جرگے کے علاوہ بھی مولانا صاحب نے، چونکہ ایک دو بار انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم اپنا لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف، اور اسی طرح پی ٹی آئی کے جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے انہوں نے بھی اپنی طرف سے اعلان کیا ہے، لیکن ان کے اعلانات فیصلوں پہ کوئی جان نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ان کے پارٹی نے اسلام آباد میں ایک جلسے کی کال دی، اس کے بعد خود ہی وڈرا ہو گئے. اس سے اتنا ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، امید نہیں ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں سے. پی ٹی آئی کا کارکن صرف آپ کے سوشل میڈیا میں گالم گلوچ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کا نہیں کر سکتا. تو جو اسٹریٹ پاور ہے وہ جمعیت کے پاس ہے. یہ تمام خطروں کو بام کر حکومت نے آپس میں، حکومت کی جو اتحادی ہے نا کہ پیپل پارٹی نون لیگ، اور ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جی ابھی ججوں کی تعداد بڑھانے کے لیے بھی یہ قانون سازی کرنی ہے، اس میں بھی جمعیت کی ضرورت ہے ان کو اسمبلی میں. لیکن وہ میرے خیال میں ججوں کی تعیناتی کا یہ صرف حکومت یا حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس کو صرف بس ایسے پبلک کر رہے ہیں یا شوشہ اس کا چھوڑ رہے ہیں، لیکن پس پردہ مسئلہ وہ ہے. تو ابھی اطلاعات یہ آئے ہیں کہ جو رات کو شہباز شریف نے ملاقات کی ہے، اور آج ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ شام کے کوئی 6 بج رہے ہیں، تو اس سے تھوڑی دیر پہلے مجھے خبر نظر سے گزری کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی آپ اپوزیشن سے بات کریں، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ محمود خان صاحب کو عمران خان نے کہا کہ جی اگر آپ نے حکومت سے بات کرنی ہے تو کر لیں. ذرا کہ ہر پارٹی کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوں گے. ایک بات جو مجھے ہوائی انفارمیشن آ کے میرے پاس آیا ہے نا، اس میں یہ ہے کہ جمعیت جو بلوچستان والے ہیں نا انہوں نے مولانا صاحب کو کان میں ڈال دیا ہے کہ جی بلوچستان کی حکومت ہمیں دیں. وہ بار بار آ رہے ہیں نا، آفر کر رہے ہیں کہ جی یہ لیں یہ لیں یہ لیں، تو بلوچستان کی حکومت ہمیں دیں. تو مجھے لگ رہا ہے، اور کچھ دوستوں سے بات بھی ہوئی سورسز سے، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو مولانا صاحب نے پہلے بالکل وہ ایک جگہ کھڑے تھے کہ جی نہیں اس حکومت کا ایسا نہیں بننا ہے، اس حکومت نے ویسے چلنا بھی آگے نہیں ہے، تو ہم کیوں اپنا گراف نیچے گرائیں، ان کے جو حکومت کا ایک گند اپنے سر پہ رکھیں، نہیں کریں گے. لیکن یہ جو حالیہ واقعات ہوئی ہے بلوچستان میں، اس سے بلوچستان حکومت پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. صرف ایک جگہ سے نہیں، گو کہ کہیں کہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے، لیکن نہیں، یہ جو طرز حکمرانی ہے موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب کی، اس پہ بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں مختلف طبقوں کی جانب سے، میڈیا کی جانب سے، آزاد آپ کے جو تجزیہ کار ہیں ان کی جانب سے، ادھر ادھر سے، نون لیگ اور پیپل پارٹی کے اندر سے بھی یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، باقی پارٹیوں کی جانب سے بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ مجموعی طور پر یہ کوئی عوامی پارٹی نہیں ہے، مطلب حکومت نہیں ہے، سوری پارٹی نہیں، حکومت نہیں ہے، اور طرز حکمرانی بھی بہتر نہیں ہے. تو اس میں جمعیت کی طرف سے جو میری اطلاع ہیں انہوں نے کچھ اپنی نشستیں واپس مانگ لی ہیں، جہاں پہ جمعیت کو لگتا ہے کہ مجھے یہاں پہ ہرایا گیا ہے، تو بلوچستان سے وہ اپنی انہوں نے نشستیں مانگی ہیں کہ یہ نشستیں بھی دیں،
یہ مطالبہ رکھیں گے حکومت کے سامنے. اور ساتھ میں میرے خیال میں یہ جو کوئٹہ میں 2-4 سیٹیں نیشنل پارٹی وغیرہ یا ایچ ڈی پی کے بھی کا دعویٰ ہے کہ ہم نے جیتا ہے, انہوں نے بھی اپنی ڈیمانڈ رکھی ہیں کہ ہمارے سیٹیں ہمیں دے دیں. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی صفرہ بگٹی صاحب کی حکومت نہیں جا سکتی, وہ بڑا مضبوط ہے. اور یہ ہے, میں ان کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کیا وزیر داخلہ آپ کا ضیاء لانگو صاحب کمزور تھے؟ کیا ہوا اچانک؟ ہو گیا نا, ایک فیصلہ آ گیا. اور امکان ہے کہ یہ جو منگچر والی سیٹ ہے وہ باب سے نکل کے جمعیت کے پاس آ سکتی ہے. اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ باپ کا ایک اور سیٹ دال بندن کا, امان اللہ نوتیری نے بھی ایک پٹیشن دائر کی ہے عدالتوں میں, وہ چل رہا ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں, اگلا بندہ جو صادق سنجرانی صاحب ہے وہ ہار گئے. تو اس طرح کے کچھ ڈیمانڈز بھی سامنے آئیں گے, جو میری اطلاع ہے کہ اگر, کیونکہ مولانا صاحب نے وقت مانگا تھا حکومت سے کہ مجھے آپ ٹائم دیں, میں اپنے پارٹی سے مشاورت کروں گا. اور بلوچستان کے پارٹی کے یہ لوگ, یہ جو میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں, یہ ڈیمانڈ رکھیں گے مولانا صاحب کے سامنے کہ یہ جا کے حکومت کے سامنے رکھ لیں. اگر یہ ہوا جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ ڈیمانڈز مان لیے گئے ہیں, تو آلریڈی حکومت کے لوگ تو مولانا صاحب کو اپنے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں, ان کی خواہش ہے. اگر یہ ہوا تو بلوچستان حکومت, بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی بالکل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو میں نے 2.5 سال کا فارمولا آپ کو بتایا تھا کہ 2.5 سال کا نون لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان 2.5 سال والا فارمولا چل رہا ہے, اس میں امکان یہ ہے کہ نون لیگ پیپل پارٹی کو کہے کہ میں بھی اپنا 2.5 سال کی قربانی دے دوں گا فیوچر میں, آپ ابھی سے دیں, تاکہ جب تک یہ حکومت چلے گی تو ہم وزارت اعلیٰ اور حکومت جو ہے جمعیت کے حوالے کر لیں. اگر جمعیت کے حوالے کر لیا گیا بلوچستان کی حکومت, تو اس میں نیشنل پارٹی بھی شامل ہو سکتی ہے, اس میں شاید باقی اے این پی بھی شامل ہو سکتی ہے. تو پھر اس طرح یہ جو ایک الزام ہے فارم 47 کا, یا یہ الزام ہے کہ جی یہ جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ عوامی نمائندہ ہیں نہیں, یہ تمام سیاسی جماعتیں بولتے ہیں نا. اور ابھی تو ادھر ادھر سے باقی جگہوں سے بھی یہ باتیں شروع ہوئی ہیں. تو یہ جو ایک دبا آپ کہیں, جو بھی کہیں, یہ بھی تھوڑی بہت جو ہے دوئی جا سکتی ہے. تو یہ صورتحال ہے بلوچستان کی سیاست کے فیوچر کا. اور ہمیشہ آپ دیکھیں تاریخ میں, جب بھی مرکز میں کہیں اور پہ کوئی تبدیلی آئی ہے تو اس کا جو اسٹارٹ ہے نا, شروعات ہے, وہ بلوچستان سے ہوئی ہے. تو اس دفعہ بھی امکانات یہی ہیں کہ بلوچستان سے ہو سکتا ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.